صاحب مدرس ڈے کے حوالے سے آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، یہ مدرس ڈے شروع ہونے والا ہے 12 بجے کے بعد، کل یعنی مدرس ڈے ہے۔ میں ضرور مدرس ڈے کے حوالے سے ماؤں کو خراج تحسین پیش کروں گا اپنے کلام کے حوالے سے، اور یہ بھی اس کو تو کہیں کچھ سنانے کو تو یہ کھریاں بھی سنا دیتا ہے، یہ بھی سنائے گا یاہر دانشور ہے یہ گریڈ کا۔ یار بھائیاں گریڈ تمہارا کب ہو رہا ہے؟ بات مکمل کرو پہلے۔ ہاں سنائیں گے، ضرور سنائیں گے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاک آتی ہے اس میں ای میل اور فیمیل کے ذریعے لوگ اکثر فرمائش کرتے ہیں، مطلب خواتین بھی کافی فرمائش کرتی ہیں ہماری مائیں بہنیں کہ ناجیہ کو بھی کچھ نہ کچھ سنانا چاہیے آئیے صاحب، اس کو بھی کہا کریں کہ تم بھی کو ادب پارے میں حصہ ڈالیں۔ شاعری کے حوالے سے ایک دو شعر مجھے بہت پسند ہے ماں کے لیے، ضرور سناؤ، وہ پڑھ کے سنا دیں۔ ارشاد۔ تھینک یو۔ ازل سے تا ابد اتنی بڑی پہچان نہیں ملتی، اسے ناراض مت کرنا دوبارہ ماں نہیں ملتی، دوبارہ ماں نہیں ملتی۔ بہت بے لوث سی معصوم سی بے غرض سادہ سی، لٹا دے ہم پہ جو اپنے سبھی ارمان نہیں ملتی۔ بس یہی جو بات ہے نا، بہت بے لوث سی معصوم سی بے غرض سادہ سی، کبھی غور کرو کہ ماؤں کے حوالے سے جو سب سے بڑی قدر مشترک ہے نا، یعنی ان کی پرسنالٹیز کا جو خاصہ ہے وہ ان کی سادگی ہے۔ اولاد کو جس چیز سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے وہ ماؤں کی سادگی سے ہوتا ہے۔ ماں کسی طرح کی ہو، جتنی مرضی وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو یا بالکل وہ پڑھی لکھی نہ ہو، لیکن جو ماں کی سادگی ہے وہ ماں ایک جیسی لگتی ہیں، ان کا پیار کا رنگ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ یار ماں سادہ ہوتی ہے تو تم اتنے چوڑ ہو گئے ہوئے۔ صحیح بات ہے۔ ماں بھی اگر باپ کی طرح ڈاٹی ہو تو تمہاری جرت ہے کہ تم اس طرح اچھل کے بولو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مائیں تو ہوتی پیاری ہے۔ یہ ڈاکٹر علی محمد خان صاحب، مشہور محقق، ادیب، استاد، اردو ادب کا بہت بڑا نام، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اپنی ماں کا خاکہ لکھا ہے اور اس میں اپنی ماں کی سادگی اور سادہ لوہی کا ذکر بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، ماں جی کا اصل نام بسو تھا، یہ نام میں نے آج تک کسی دوسری خاتون کا نہیں سنا۔ جیسے اس نام میں ندرت ہے، ماں جی بھی اپنی ذات میں نادرہ روزگار تھیں۔ ماں جی کی تدفین کے بعد ہم گھر آ گئے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نفس نے اپنے تمام مطالبات چھوڑ دیے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تو ذہن نے ماضی کے اوراق ایک ایک کر کے پلٹنا شروع کر دیے۔ ماں جی میری آنکھوں کے سامنے تھیں، انہیں صرف 20 تک گننا آتا تھا، نماز نہیں آتی تھی مگر پڑھتی ضرور تھیں، روزے کی نیت کرنا نہیں آتی تھی اور کہا کرتی تھیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، میں نے سارے رمضان۔ ان کے نزدیک اس کا مفہوم تھا میں نے سارے رمضان کے روزوں کی نیت کی۔ ان کے نزدیک 5، 10، 50 اور 100 کے نوٹوں میں فرق کرنا آسانہ تھا، اس لیے رقم کے بکھیڑے سے دور رہتی۔ اسباب دنیا میں گنتی کی چند چیزیں ان کے پاس تھیں، سوائے کانوں کی بالیوں کے کوئی زیور نہ تھا۔ ان کے چھوٹے سے ٹرنک میں کپڑوں کے 2-3 سادہ سے جوڑے، 1-2 چادریں، 1-8 سویٹر اور باقی اللہ کا نام۔ غذا معمولی تھی مگر ہر نوالے پر خدا کا شکر ادا کرتی تھیں۔ بچے ان کی زندگی تھے، یہ دیکھو نا قدر مشترک، بچے ان کی زندگی تھے جن کی کامیابی کے لیے وہ ہر وقت دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ آج تک میں ان لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں جن کے سروں پر ان کی ماں کا سایہ ہے، اور انہیں بدقسمت گردانتا ہوں جو ماں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے سایہ رحمت سے محروم۔ آئے ہائے ہائے۔ اچھا کسی بھی ماں کے متعلق سنے نا، کوئی دوست آپ کا کوئی ملنے والا اپنی والدہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہو تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یار یہ میری ماں کی بات کر ایسے ہی ہے، ساری مائیں ایک جیسی ہوئی ہوتی۔ بالکل، یہی ماں کے رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ساری مائیں ایک جیسی لگتی ہیں۔ بالکل۔ عزیز صاحب آپ کیا سنا رہے ہیں؟ لو جی، میں آپ کو ایک دیسی اور گلیوں کا بنجارہ شاعر ڈاکٹر طاہر شہیر کی نظم پیش کر رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یار کمال ڈاکٹر نے لکھی ہے۔ ابھی 2-3 گھنٹے خوب میں گڈی اڑاؤں گا، ابھی 2-3 گھنٹے خوب میں گڈی اڑاؤں گا، سنو اماں پھر اس کے بعد اپنا بیگ کھولوں گا۔ کھڑا رہتا تھا اس سے ضد لگا کر دھوپ میں اکثر،
مجھے گولا ملے گا برف والا تو ہی بیٹھوں گا. کیوٹ. ہمیشہ بلیک میلنگ اس سے کرتا چڑھ کے ٹینکی پر. اوہ اگر دو گی مجھے تم نوٹ 10 کا تو میں اتروں گا. بلیک میلنگ. اگر ابو کے آگے ایک بھی میری شکایت کی اوہ تجھے نہ چومنے دوں گا نہ تیرا ہاتھ چوموں گا. بیوٹی. ذرا رکتا جو اس کا ہاتھ فوراً چیخ پڑتا تھا. مجھے پنکھا جلانا ٹھیک سے تو پھر نہ سوؤں گا. سنو میں کھا گیا ہوں بل کے پیسے لیکن ابو سے یہ کہنا میں گرائی ہوں ورنہ میں نہ بولوں گا. بہت خوبصورت. کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ جلدی سو گیا ہوں میں. مجھے دو گیٹ کی چابی ذرا میں لیٹ آؤں گا. سنو اب جاگ کر رستہ میرا نہ دیکھتی رہنا. نکالو نوٹ 100 کا موڈ ہے کہ فلم دیکھوں گا. اولادوں کا مسئلہ. نہ اب وہ دور ہے باقی نہ میرا زور ہے بات کی. سکون بس گود میں تیری تھا اب تو شور ہے باقی. مجھے کوئی نہیں کہتا کہ بیٹا دیکھ تو چہرہ ذرا سا منہ نکل آیا ہے کیسا میرے بچے کا. سبھی ہیں ساتھ لیکن آسرا کوئی نہیں دیتا. مجھے ماں بے سبب یہاں پر دعا کوئی نہیں دیتا. بیوٹیفل. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.